میٹھی عید کی خوشیاں دوسرے روز بھی جاری. دوست یار رشتہ دار سب مل کر بیٹھ گئے. دعوتیں, میل ملاقاتیں اور خوب ساری باتیں. کہیں پرانے گلے شکوے تو کہیں خوشگوار یادوں کے قصے. کل کے مہمان آج بنے میزبان. مزیدار کھانوں سے سج گئے دسترخوان. کہیں قورمہ, کہیں کڑاہی کی فرمائش ہوئی تو کہیں بریانی اور تکہ دسترخوان کی رونق بڑھا رہا ہے. کوئی پلاؤ سے دل بہلائے تو کوئی کباب بوٹی سے بھوک مٹائے. بچوں نے بھی دوستوں سے ملنے اور کھیل کود کا موقع بھرپور انجوائے کیا. عید کے دوسرے روز بھی بچوں کی موج مستی, ہلا گلا اور خوب تفریح. جھولوں اور من پسند اشیاء پر عیدی اڑائی. اسلام آباد اور لاہور میں پارکس میں رش. کراچی میں بچے بڑوں کو لے کر سی ویو پہنچ گئے. سفاری پارک کراچی میں بھی بچوں کی موج مستی. سرگودھا میں بچوں کے پارکس اور جوائے لینڈ میں مزے. کوئٹہ میں جھولوں اور اونٹ کی سواری. حافظ آباد میں پارکس اور نہروں پر بچوں اور بڑوں کا رش. سوات اور لوور دیر میں بھی بچوں کی تفریح. سکھر میں کشتی کی سیر بند ہونے سے بچے اداس. مہنگائی اگلے سال کم ہوگی. رواں مالی سال 25 لیکن اگلے مالی سال 15% ہو جائے گی. نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں سستی ہوں گی بلکہ اصلاحات پر عمل درآمد جاری رہا تو معاشی بحالی بھی شروع ہو جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پیش گوئی کر دی. ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ میں کہا کہ اگلے مالی سال شرح نمو بڑھ کر 2.8% ہو جائے گی. اس سال یہ شرح 1.9% رہے گی. بینک نے پاکستان میں آئے سیلاب اور سیاسی عدم استحکام کو معاشی بحالی کی راہ میں بڑا چیلنج قرار دیا. امید دلائی کہ رواں مالی سال زرعی پیداوار اور صنعتی شعبے میں بہتری آئے گی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچھلے 50 برسوں کی سب سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی. ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری. اپریل کا بجلی کا بل کم آئے گا. گزشتہ ماہ کی نسبت رواں ماہ بجلی کے بلوں میں ₹3.82 فی یونٹ کمی ہوگی. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا کہنا ہے کہ یہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سہ ماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے ہوئی. رواں ماہ کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ₹7.06 فی یونٹ سے کم ہو کر ₹4.92 اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ ₹4.43 سے کم ہو کر ₹2.75 ہو گئی ہے, جس سے ایندھن کی قیمت میں ₹2.14 اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کے بلوں میں ₹1.68 کی کمی ہوئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بجلی کے بلز میں کمی عید پر عوام کے لیے حکومت کا تحفہ ہے. ایکسچینج ریٹ اور روپے کی قدر مستحکم رہنے سے یہ ممکن ہوا. کوشش ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا فوکس مہنگائی میں کمی پر ہے. معیشت سے متعلق مثبت اشاریے سامنے آ رہے ہیں. پاکستانی اسکواش کھلاڑیوں نے عید کی خوشیاں دوبالا کر دی. جونیئر پلیئرز آسٹریلین اوپن چیمپئن شپ میں چھا گئے. حذیفہ شاہد نے انڈر 13, ابراہیم زید نے انڈر 15 کا ٹائٹل جیت لیا. انڈر 17 کی کیٹیگری یحییٰ خان کے نام رہی. گرلز کیٹیگری میں پاکستان کی 2 بہنوں مہوش علی نے انڈر 17 اور مہنور علی نے انڈر 13 کا ٹائٹل جیت لیا. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. عید الفطر کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار. ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا عید الفطر کے موقع پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان. صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کے اشتراک پر اتفاق. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نوڈیرو میں بلاول بھٹو زرداری اور فریال تارپور سے ملاقات. بلاول بھٹو نے کہا کہ بلوچستان دل کے قریب ہے. بلوچستان میں عوامی فلاح کے اقدامات کا تسلسل جاری رکھیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق غریب عوام کی بہبود کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی کی گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو, نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے مزاروں پر حاضری, فاتحہ خوانی کی. شاہ نورانی جانے والے زائرین کے ٹرک حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 18 ہو گئی. ہب کے نزدیک ہوئے حادثے کے 35 زخمی علاج کے لیے کراچی منتقل. 5 کی حالت تشویشناک. جہاں بحق افراد میں 12 کا تعلق ٹھٹھا کے ایک خاندان سے تھا. آبائی گاؤں میں نماز جنازہ کی ادائیگی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شرکت کی. کراچی میں زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت.
حادثے سے پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی جہاں بحق افراد کا تعلق مکلی ضلع ٹھٹہ کے سالار جوکیو برادری سے تھا۔ لواحقین کے مطابق ٹرک ایک موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو کر کھائی میں گرا۔ صدر اور وزیر اعظم کا شاہ نورانی کے حادثے پر افسوس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا، کہا دکھ کی اس گھڑی میں ان کی ہمدردیاں زائرین کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ فیصل آباد کے علاقے سمندری میں ٹریفک حادثہ، 4 افراد جاں بحق 18 زخمی ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیز رفتار کار بے قابو ہو کر رکاوٹیں توڑتی ہوئی دوسری سڑک پر آ گئی۔ مخالف سمت سے آنے والی وین سے ٹکر میں کار سوار میاں بیوی اور 2 بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کے باعث وین سوار 18 افراد بھی زخمی ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پانا پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ رمضان المبارک میں ڈکیتی مزاحمت پر 19 افراد قتل اور 55 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق سال 2024 میں ڈکیتی مزاحمت پر 58 افراد مزاحمت پر قتل کر دیے گئے، جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق رواں سال اب تک کراچی میں ڈاکوں سے 425 مقابلے ہوئے، جن میں 55 ڈاکو مارے گئے، 439 زخمی ہوئے۔ نگران کے زمانے میں جو ایک پتہ نہیں عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے، انہوں نے شفلنگ کر دی جیسے کہ مراد علی شاہ کے کوئی اپنے لگے ہوئے بندے تھے۔ کسی کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا، تھانوں کے ایس ایچ او سارے چینج کیے، ان کے ہیڈ منشی چینج کیے۔ اس وجہ سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے سے ہی ایک مسئلہ کریٹ ہوا۔ اب اس سب کو دوبارہ درست کرنے میں تھوڑا ٹائم ضرور لگ رہا ہے، لیکن ہم نے اولین ترجیح دی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امن و امان کی خراب صورتحال کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی۔ کہا نگراں حکومت نے سندھ کے ایس پی اور تھانے دار یوں تبدیل کیے جیسے وہ سب میرے رشتہ دار ہوں۔ تھانے کے عملے، ہیڈ منشی کہیں سے کہیں اٹھا کر کہیں پھینک دیے گئے، اس لیے امن و امان کے مسئلے نے جنم لیا۔ اس سب کو ٹھیک کر رہے ہیں جس میں وقت لگے گا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے لیکن پولیس کام کر رہی ہے۔ کچے میں پولیس اور رینجرز دونوں لگے ہیں، جلد حالات پر قابو پا لیں گے۔ کہ ان کا چیف منسٹر سنگھ کا نقطہ نظر اپنا ہے۔ ایک بھی ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او میں نے نہیں لگایا تھا۔ آئی جی جو پرانے تھے بڑے اچھے پروفیشنل رفعت پکار انہوں نے لگایا، اور ان کی بھی تمام کی سیکورٹی کلیئرنس کرا کے اس کے بعد لگایا گیا تھا۔ جب تک وڈیروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کچے کے ڈاکو ختم نہیں ہوں گے۔ شہروں میں بھی جب تک ایس ایس پی لیول کے افسران رات 8 بجے کے بعد سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، جرائم پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ سابق نگراں وزیر داخلہ حارث نواز نے سندھ میں جرائم پر قابو پانے کا طریقہ بتا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان پر نو کامنٹ بھی کہا، لیکن مسئلے کی جڑ بھی بتا دی۔ کہا کہ انہوں نے کوئی ایس پی یا ایس ایچ او نہیں لگایا، تمام پوسٹنگز آئی جی نے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد کی۔ ہمارے دور میں جرائم کا گراف بہت نیچے تھا، پولیس کو وسائل اور اچھے ہتھیار مہیا کیے جائیں تو یہی جرائم کنٹرول کر کے دکھائے گی۔ کراچی کے علاقے جنجال گوٹ میں گزشتہ روز زخمی ڈاکو کو سرعام گولیاں مارنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈی ایس پی سوراب گوٹ کا کہنا ہے کہ 3 ڈاکو نوجوان سے موٹر سائیکل چھین رہے تھے۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ان کا اپنا ہی ایک ساتھی بھی زخمی ہوا۔ زخمی نوجوان کے چچا نے ڈاکو کو گولیاں ماری۔ موقع پر موجود دیگر لوگوں نے بھی تشدد کیا۔ ڈاکو ہلاک ہو گیا۔ گولیاں مارنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ایک شخص نے بیوی اور 7 بچوں کو قتل کر دیا۔ ملزم گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ کہا بیوی سے آئے روز جھگڑوں سے تنگ آ کر اہل خانہ کو قتل کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے تیز دھار آلے سے بیوی اور 7 بچوں کو قتل کیا۔ مقتول بچوں کی عمریں 6 ماہ سے 8 سال کے درمیان تھی۔ اسرائیلی حملے میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے 3 جوان بیٹے شہید، حازم، محمد اور عامر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تینوں عید ملنے ایک پناہ گزین کیمپ گئے تھے جب اسرائیلی فوج نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں حماس سربراہ کے کئی پوتے پوتیاں بھی شہید۔ جوان بیٹوں کی شہادت کے باوجود اسماعیل ہنیہ پرعزم، کہا ان کے بیٹوں کا خون غزہ کے دیگر شہداء سے قیمتی نہیں۔
غزہ کے سب بچے ان کے بیٹے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے دمشق میں اسرائیلی حملے کا جواب دیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر سمیت ایرانی سفارتکار بھی شہید ہوئے تھے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ممکنہ ایرانی حملے کے پیش نظر وہ اسرائیل کا بھرپور دفاع کرے گا اور اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ٹیکسلا میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کا قتل، واقعے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ ملزمان کو لوٹ مار اور ہاتھا پائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ افغان ڈکیت گروپ نے ڈکیتی مزاحمت پر عبید اللہ کے سر میں گولی ماری۔ ویڈیو کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور تلاش جاری۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کا واقعہ 8 اور 9 اپریل کی درمیانی رات پیش آیا۔ بہاولپور کے لال سہانرا نیشنل پارک جنگل میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جنگل میں 2 دن میں 2 بار آگ لگنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بہاول نگر کے مدرسہ تھانے کے ایس ایچ او سمیت 3 اہلکاروں پر اختیارات کے غلط استعمال کا مقدمہ درج۔ پولیس نے ایک گھر پر چھاپے کے دوران اہلکاروں پر تشدد کیے جانے اور یرغمال بنائے جانے پر اس گھر کی خواتین سمیت 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ انٹرنیٹ پر وائرل ویڈیوز کے مطابق فوجی وردی میں ملبوس کچھ افراد نے تھانہ اے ڈویژن پہنچ کر ایس ایچ او سمیت 4 اہلکاروں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ زخمی پولیس اہلکار اسپتال پہنچ گئے تاہم کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق مکمل تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون عید الفطر کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کی پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات میں پہل کرنے کا مشورہ۔ کہا معاشی صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے نواز شریف اور دیگر سیاسی قائدین اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صوبے میں گورنر راج نہیں لگنا چاہیے، صوبائی حکومت کی کور کمانڈر سے ملاقات کو مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر پنجاب بھر میں ہزاروں قیدیوں کی اہل خانہ سے ملاقاتیں۔ قیدیوں نے اپنے اہل خانہ سے سپہر 4 بجے تک ملاقاتیں کی۔ عید کے دوسرے روز بھی قیدیوں کے اہل خانہ کو فون کال کی سہولت دی گئی۔ شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں بیوی اور بیٹیوں کی ملاقات۔ مہربانو قریشی صحافہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے پرامید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا 6 ججز کی آئین کی بالادستی کے لیے بہادری سے شاہ محمود کا حوصلہ بڑھا۔ 16 اپریل کو صحافہ سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہے۔ امید ہے پروزیکیوشن کی جانب سے مزید کوئی بہانے بازی نہیں ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شجاعت علی خان نے کوٹ لکھپت اور کیمپ جیلوں کے دورے میں معمولی جرائم میں ملوث 15 قیدیوں کو رہا کرا دیا۔ جسٹس شجاعت نے قیدیوں کے کھانے کے معیار چیک کیا۔ خواتین قیدیوں کو عیدی بھی دی۔ جسٹس شجاعت نے قیدیوں کی اپنے گھر والوں سے ویڈیو کال کی سہولت کو سراہا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی تنظیمیں اسیر کارکنان کے والدین کے ساتھ عید منائیں۔ پی ٹی آئی ایک فیملی جماعت ہے، کارکنوں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اسیر کارکنوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کوئٹہ میں گرد آلود تیز ہوائیں مطلع ابر آلود۔ بلوچستان میں کل مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل ہونے کے بعد 20 اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ بارشوں کا سلسلہ 14 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ مری، گلیات، راولپنڈی اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ گورنر سندھ کی ڈیلیوری بوائز اور بائک رائیڈرز کو عید ملن پارٹی کی دعوت۔ بائک رائیڈرز اور ڈیلیوری بوائز اپنی فیملی کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کہتے ہیں مہمانوں کے لیے گورنر ہاؤس میں قوالی نائٹ اور ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔
رہنما پیپلز پارٹی رضا ہارون نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سندھ کے ناکام ترین گورنر کامران ٹیسوری کے دفاع میں ناکام ہو گئی۔ ایم کیو ایم گورنر سندھ کی نامزدگی پر مسلم لیگ نون کو بلیک میل کر رہی ہے۔ اندرونی انتشار کا شکار ایم کیو ایم رہنماؤں کے بیانات کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ کویت کے وزیراعظم کا وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ کویتی وزیراعظم کا پاکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاک کویت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کی امت مسلمہ کے مابین بھائی چارے اور فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی مظالم کے خاتمے کی دعا۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ عید کی نماز کا بڑا اجتماع نئی دہلی کی جامع مسجد میں ہوا۔ بنگلہ دیش کی جامع مسجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر عید کی نماز کے اجتماعات۔ نماز کے بعد لوگوں کی آپس میں گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ اسرائیلی حملوں نے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، لیکن بچوں کے عید منانے کے جذبے کو ٹھنڈا نہیں کر سکا۔ جھولوں کے بغیر عید کے تہوار پر فلسطینی بچوں نے کھنڈرات میں تبدیل چھت کو ہی جھولا بنا لیا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطین کے حمایتی عیسائیوں کا امریکی سینٹ کے کیفیٹیریا میں احتجاج۔ کیفیٹیریا کو بند کر دیا، کہا ہم اپنی نظریں نہیں ہٹائیں گے، فلسطین آزاد ہوگا۔ ہم یہاں غزہ میں خوراک کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، بمباری کے لیے نہیں۔ کانگریس اور ان کا عملہ آج اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک غزہ میں لوگ کھانا نہ کھا لیں۔ ٹینس کے میچز فکس کرنے پر اسپین کے کھلاڑی ایرون کورٹس پر 15 سال کی پابندی عائد کر دی گئی۔ 29 سالہ کھلاڑی نے 2016 سے 2018 میں فکسنگ کے 35 الزامات قبول کر لیے۔ سابق امریکی اسٹار فٹ بالر اداکار او جے سمپسن 76 برس کی عمر میں کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ نانجہانی سمپسن اپنی سابقہ بیوی اور اس کے محبوب کے قتل کے الزام کے باعث برسوں خبروں کی زینت بنے رہے۔ او جے سمپسن کو ڈرامائی مقدمے میں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا تھا۔ عید منائیں، دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی مبارکباد دیں۔ جیو نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ مبارکباد کا پیغام لکھ کر 0317248686 پر بھیجیں، ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ تفریح، مستی، ایموشن اور ایکشن، 5 دن لگاتار انٹرٹینمنٹ کا طوفان، مقبول ڈرامہ سیریلز، بلاک بسٹر فلمز اور ٹیلی فلمز کی بہار، عید کے 5 دن صرف جیو پر۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، کراچی آرٹس کونسل میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کے لیے تابش ہاشمی آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ 13 اپریل شام 7 بجے، جہاں آئے گی ہنسی کی آندھی اور قہقہوں کا طوفان۔ دل کا رشتہ آپ کا عید کے پرمسرت موقع پر صارفین کو پروفائل اپ گریڈ کروانے پر 80% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان۔ اب صارفین 2500 اور 5000 روپے میں بھی پریمیم صارف بن سکتے ہیں۔ اور گلوکار احمد رشدی کے گیت سدا بہار، مقبولیت آج بھی برقرار، چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے۔